تقاضے ختم نہیں ہوتے زندگانی کے، کبھی ایسا ضروری ہے کبھی ویسا ضروری ہے۔ دانیال انتہائی چیخ کے ناراضگی کے ساتھ اپنی دادی سے کہہ رہا تھا، میں آپ سے کہہ رہا تھا نا، وہ لڑکی اعتبار کے قابل نہیں ہے، وہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ میں اس سے شادی کروں، مگر آپ نے مجھے مجبور کیا۔ اب دیکھیں اس نے کیا کیا، آپ کا خاندانی 2 کروڑ کا ہار 50 لاکھ میں بیچ کر اپنے خاندان کو لے کر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ ارے وہ لڑکی تو تھی ہی چور، مگر آپ کو ہی وہ لڑکی اتنی پسند آ گئی تھی کہ آپ نے ضد ٹھان لی تھی کہ آپ اسے ہر حال میں اس گھر کی بہو بنائیں گی، اور دیکھ لیں اس نے کیا کیا، آ کے وہ لوٹ کر ہمیں چلی گئی۔ دانیال جب یہ سب کچھ اپنی دادی کو بول رہا تھا کہ اچانک خاموشی سے اقرا کمرے میں داخل ہوئی، جس کو دیکھ کر دانیال اور دادی دونوں چونک سے گئے۔ پھر دانیال ایک دم بھڑکا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر واپس آنے کی؟ ایک تو تم میری دادی کا خاندانی ہار لے کر چلی گئی، اور وہ بھی اتنا مہنگا ہار تم نے 50 لاکھ میں بیچ دیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ منہ اٹھا کر تم یہاں پر آ گئی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ تو بھلا اس جیولر کا جس سے ہمیں وقت پر پتہ چل گیا، کیونکہ وہ ہمیں جانتا تھا، تم تو ہمیں چونا لگا کر جا چکی تھی۔ اقرا خاموشی سے یہ باتیں سنتی ہے اور پھر دانیال سے پوچھتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے صرف ایک ہار ہی کیوں چاہیے تھا؟ اگر مجھے آپ کو لوٹنا تھا تو میں آپ کے گھر سے بہت کچھ لوٹ کر لے کے جا سکتی تھی، میرے پاس بہت سارے زیورات تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، مگر میں صرف ایک ہار ہی لے کر چلی گئی، اور وہ بھی 50 لاکھ میں بیچ دیا۔ جب آپ نے اتنی معلومات کر ہی لی تھی تو برائے مہربانی آپ میرے محلے میں آ کے بھی میرے بارے میں معلومات کر لیتے کہ میں کہاں ہوں اور کیوں اپنی والدہ کے ساتھ نظر نہیں آ رہی۔ میں اپنی والدہ کو ان کی آخری وصیت کے مطابق اپنے گاؤں میں بھی دفنا کر آ رہی ہوں۔ میری والدہ کے علاج کے لیے مجھے 50 لاکھ کی ضرورت تھی، جس کے لیے میں نے وہ ہار بیچا، مگر وہ 50 لاکھ میری والدہ کو راس نہیں آیا، اس میں سے چند ہزار کم ہیں، یہ رہے 50 لاکھ کی پوری رقم۔ وہ چند ہزار بھی میں آپ کو پورے دے دوں گی، کیونکہ ان چند ہزار سے میں نے اپنی والدہ کے کفن دفن کا انتظام اور اپنی والدہ کو گاؤں تک پہنچانے کا انتظام کیا تھا۔ اقرا اتنے مضبوط، سپاٹ اور سرد انداز میں کہہ رہی تھی کہ دانیال کے اندر تک سنسنی سی دوڑ گئی، اور دادی جان ان کی تو آنکھیں بری طرح آنسوؤں سے بھر گئیں۔ دانیال کی سمجھ میں نہیں آ رہا، دانیال سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اقرا کس حالت میں ہے، کیونکہ جس وقت اقرا اپنی ماں کا اکیلے کفن دفن کا انتظام کر رہی تھی اور اپنی ماں کا اکیلے ماتم منا رہی تھی، دانیال اس وقت اپنی نئی ڈیل فائنل ہونے کی خوشی میں لندن میں جشن منا رہا تھا۔ حقیقت تلخ ہے، مگر بتانا بھی ضروری ہے، اگر احساس سو جائے جگانا بھی ضروری ہے۔ اقرا اس دنیا میں اپنی والدہ کے ساتھ اکیلی رہتی تھی، اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اقرا کے والد کے انتقال کے بعد اس کے خاندان والوں کو ایسا لگنے لگ گیا تھا کہ شاید اقرا کی پرورش کرنے اور اس کی ماں کا خرچہ اٹھانے میں وہ لوگ کنگال ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے یتیم اقرا اور اس کی ماں کا ساتھ دینے اور ان کی سرپرستی کرنے سے ان تمام رشتہ داروں نے انکار کر دیا تھا۔ اقرا کی ماں کو اپنی بیٹی کی عزت اور اپنی عزت بہت عزیز تھی، اس لیے انہوں نے سلائی کڑھائی شروع کی اور ایک کمرہ کرائے پر لے کر اس میں رہنا شروع کر دیا، جس سے وہ اپنے گھر کا چولہا جلاتی تھی اور ساتھ ساتھ اقرا کی پڑھائی بھی مکمل کرواتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اقرا بڑی ہوتی گئی، آخر کار اقرا نے MSc کی ڈگری حاصل کر لی۔ اقرا بہت خوش تھی کہ اسے جاب مل گئی اور اب اس کی ماں کو اتنی محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑے گی، مگر یہ کیا اقرا نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں کا دل اتنی مشقتیں اٹھا کر بہت کمزور پڑ گیا تھا۔ جس دن اقرا نے اپنی ماں کو یہ خوشخبری سنائی، اسی دن اقرا کی ماں کے دل میں ایسی درد کی لہر اٹھی کہ اقرا جب انہیں ہاسپٹل لے کر گئی تو ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ انہیں میجر ہارٹ اٹیک آیا ہے، ان کے دل کے 2 والو بھی بند ہیں، ان کا بائی پاس ہونا لازمی ہے، جس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اقرا نے اپنی ماں کو کام کاج سے منع کر دیا۔ اقرا بہت پریشان تھی، مگر اسے اتنا سکون ضرور تھا کہ اس کی ماں نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے اور اس کو ایک اچھی ڈگری دلوائی ہے۔ بہرحال اقرا نے نوکری کی کوشش شروع کی اور بہت جلدی اسے DD انٹرپرائزز میں اچھی جاب مل گئی۔ سیلری ماشاءاللہ کافی اچھی تھی، مگر اتنی بھی اچھی نہیں تھی کہ اقرا اپنی ماں کا علاج بہتر طریقے سے کروا سکتی۔ ہاں، مگر اس سے تو بہتر تھی جو وہ ماں بیٹیاں کپڑے سلائی کر کے کماتی تھیں اور اپنا گھر چلاتی تھیں۔ اقرا کی ماں کی طبیعت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی۔ اقرا کو پیسوں کی بہت ضرورت تھی، وہ کیا کرے کیا نہ کرے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دانیال اپنے دوست خاور کے ساتھ بیٹھا ہوا بول رہا تھا کہ تم کیا فضول میں لڑکیوں کے پیچھے ہر وقت پڑے رہتے ہو، یہ لڑکیاں تو ہوتی ہی پیسوں کی لالچی ہیں۔ خاور نے کہا، نہیں یار، میں سمیرا کے ساتھ بہت سیریس ہوں اور میں سمیرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دانیال نے کہا، ناممکن سی بات ہے کہ سمیرا تم سے شادی کرے، سمیرا کو صرف اور صرف تمہاری دولت سے پیار ہے۔ خاور نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا،
سمیرہ مجھ سے پیار کرتی ہے، دانیال نے کہا۔ ناممکن، دنیا میں ہر عورت پیسے کے پیچھے ہی پاگل ہے، اور وہ پیسے کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے، کسی کو بھی چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور دروازے سے اقرا اندر داخل ہوتی ہے۔ اقرا کے ہاتھ میں فائل ہوتی ہے جو دانیال نے اقرا کو دی ہوتی ہے کہ وہ اس فائل کو کمپلیٹ کر دے، اور اقرا وہ فائل اس وقت کمپلیٹ کر کے دانیال کے آفس میں داخل ہوتی ہے۔ دانیال اسے اشارہ کرتا ہے کہ وہ فائل ٹیبل پر رکھ دے۔ اقرا خاموشی سے فائل ٹیبل پر رکھ دیتی ہے۔ اقرا بہت زیادہ گوری تو نہیں تھی، مگر بہت زیادہ پرکشش تھی۔ اس کی خوبصورت سی آنکھیں اور خوبصورت سے تیکھے نقوش اسے سب سے الگ ہی اجاگر کرتے تھے۔ جس کی نظر ایک دفعہ اس پر ٹھہر جاتی تھی اس کی ہٹتے ہی نہیں تھی۔ اقرا کا لباس بھی بہت سادہ سادہ، وہ شلوار قمیض میں ہوتی تھی آفس میں، اور دوپٹہ اس نے سلیقے سے لیا ہوا ہوتا تھا، جبکہ اس آفس میں زیادہ تر لڑکیاں پینٹ شرٹ اور جینس ٹاپ میں ہوتی تھی۔ مگر اقرا سب سے ڈیفرنٹ تھی، اور دانیال کو اقرا سے چڑ ہوتی تھی، کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا جیسے اقرا اس کے آفس کا ماحول خراب کر رہی ہے۔ مگر اقرا کو اپائنٹ خاور نے کیا تھا، جو کہ دانیال کا بزنس پارٹنر تھا، اس لیے دانیال کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ خاور نے اقرا میں قابلیت دیکھی تھی، اور خاور جانتا تھا کہ اقرا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو بہت اچھی طرح ہینڈل کر سکتی ہے، اور اقرا نے چند ہی دنوں میں اپنی قابلیت کو بھی ثابت کر دیا تھا۔ بہرحال فائل رکھنے کے بعد اقرا کمرے سے نکل جاتی ہے تو دانیال خاور سے کہتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ اتنی ہی نیک اور پاک صاف ہے؟ ارے یہ لڑکی بھی ان تمام لڑکیوں کی طرح ہی ہے، مگر نیک اور پاک صاف ہونے کا دکھاوا کرتی ہے۔ تم دیکھنا، جس دن میں اس لڑکی کو تھوڑا بھاؤ دوں گا تو یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے اوپر سے نیکی کا چولہا اتار دے گی، اور پیسوں کے لیے میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ خاور نے کہا، ناممکن سی بات ہے اقرا، ایسی بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ میں تمہیں لکھ کے دے سکتا ہوں، اتنا تو میرا بھی تجربہ ہے، میں نے بھی بہت لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، مگر تمام لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، اس وقت تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ شام میں جب دانیال گھر جاتا ہے تو اس کی دادی بہت خوشی خوشی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ دانیال کے گھر جانے پر دادی دانیال سے بہت خوشی سے کہتی ہے، مجھے اپنی بہو مل گئی ہے۔ دانیال چونک کر اپنی دادی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، پھر آپ نے بہو مشن اسٹارٹ کر دیا ہے؟ دادی کہتی ہے، نہیں، میں کہیں نہیں گئی، بلکہ مجھے تو خود ہی بہو آ کر مل گئی۔ دانیال حیرت سے پوچھتا ہے، کیا مطلب؟ کیا اب لڑکیاں گھروں میں بھی آنے لگی ہیں اپنا رشتہ لے کر؟ دادی ہنس کر دانیال سے کہتی ہیں، چل بدماش، میری بات سمجھنے کی کوشش کر۔ میں آج تیرے آفس کی CCTV دیکھ رہی تھی، جس میں تیرے آفس میں ایک لڑکی تیرے آفس میں کام کرنے والی مسز خان کو اپنی سیلری میں سے آدھے پیسے دے رہی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ مسز خان کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی خواہش کے مطابق اس کے لیے تحفہ لے کے جا سکیں، کیونکہ آج مسز خان کے بیٹے کا برتھ ڈے تھا، اور ان کی سیلری اتنی تھی کہ وہ اپنا گھر چلا سکیں۔ مگر ان کے چھوٹے سے پیارے سے بیٹے نے، جس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، ایک مہنگے تحفے کی فرمائش کر دی تھی، جس کی وجہ سے مسز خان بہت پریشان تھی۔ جب اقرا نے ان کی پریشانی کا سبب ان سے پوچھا تو مسز خان نے بتایا کہ عدیل نے ان سے ایک مہنگے گفٹ کی فرمائش کی ہے، جو کہ ان کی رینج سے باہر آ رہا ہے۔ اقرا نے خاموشی سے اپنی آدھی سیلری مسز خان کو دے دی، اور ان سے کہا کہ آپ یہ پیسے رکھ لیں اور عدیل کو اس کی پسند کا گفٹ لے دیں۔ آخر سال میں ایک دن ہی تو بچے کی خوشی کا آتا ہے، جس میں اپنی مرضی کی چیزوں کی فرمائش کرتا ہے۔ مسز خان پیسے لینا نہیں چاہتی تھی، مگر اقرا نے زبردستی انہیں پیسے دیے، اور ساتھ میں ان سے کہا کہ یہ صرف آپ کی اور میرے بیچ کی بات ہے، برائے مہربانی اس کو کسی کو بھی نہیں بتائیے گا۔ مسز خان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ اقرا کو گلے سے لگا لیتی ہیں۔ یہ سب دادی نے CCTV میں دیکھا تھا، کیونکہ دادی بور ہو رہی ہوتی ہیں اور اپنے پوتے کے ساتھ ہر وقت رہنا چاہتی ہیں۔ دادی کو ہاسپٹل والوں نے بلڈ کینسر تشخیص کیا ہے۔ دادی کی زندگی 6 مہینے تک کی ڈاکٹرز نے بولی ہے۔ دانیال دادی سے بہت پیار کرتا ہے، دادی کی کیئر کرتا ہے۔ دادی چاہتی تھی کہ دانیال اب دادی کے ساتھ زیادہ وقت گزارے اور شادی کر لے۔ دانیال نے شادی والی بات تو نہیں مانی تھی، ہاں البتہ اپنے آفس میں جو CCTV کیمراز تھے ان کا لنک دادی کو موبائل پر لگا دیا تھا کہ دادی جب چاہیں ان کیمراز سے اس کو دیکھ سکتی ہیں اور اس کی باتیں بھی سن سکتی ہیں۔ دانیال اپنی دادی سے بہت پیار کرتا تھا۔ بہرحال جب دادی دانیال کو بتاتی ہیں کہ اس نے آفس میں دیکھا کہ ایک لڑکی اپنی تنخواہ اس طرح مسز خان کو خاموشی کے ساتھ پکڑا رہی ہے، تو انہیں وہ لڑکی بہت سمجھدار، سلجھی ہوئی اور نیک دل لڑکی لگی، اور وہ لڑکی دانیال کے لیے بالکل مناسب ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ دانیال اس سے شادی کرے۔ دانیال مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ دادی یہ سب کچھ ایک دکھاوا ہے، وہ لڑکی جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ ایک دکھاوا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ کیوں کسی کو اپنی آدھی تنخواہ دے گی، یقیناً کسی نہ کسی مقصد سے ہی دے رہی ہوگی، ہو سکتا ہے ہماری نظروں میں ہی آنے کے لیے دے رہی ہو۔ دادی غصے میں آتی ہیں اور کہتی ہیں، ہر وقت دوسروں پر شک مت کیا کرو، شک کرنے سے انسان کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ انسانوں کو پرکھنا چھوڑ دیتا ہے، اور پرخلوص انسان اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ابھی انسانیت زندہ ہے۔ بہرحال دادی دانیال سے صاف الفاظ میں کہتی ہے، میں مرنے سے پہلے ہر حال میں تمہارے اور اقرا کی شادی ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ دانیال خاموشی سے دادی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، دادی دیکھیں گے، کیونکہ ابھی مجھے نہیں لگتا
کہ وہ لڑکی اتنی قابل اعتماد ہے اور نہ ہی وہ لڑکی مجھے اتنی پسند ہے، ویسے بھی وہ لڑکی خاور نے رکھی تھی۔ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ دیکھتی ہے کیونکہ دانیال سی سی ٹی وی فوٹیج میں اقرا کو دیکھ لیتا ہے، اس لیے سمجھ جاتا ہے دادی اقرا کی بات کر رہی ہیں۔ اقرا جیسے ہی گھر پہنچتی ہے اس کی والدہ کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، وہ والدہ کو لے کر ہاسپٹل پہنچتی ہے تو ہاسپٹل والے اسے کہتے ہیں کہ اس کی والدہ کا بائی پاس ہونا ہر حال میں لازمی ہے، جس کے لیے اقرا کو 10 لاکھ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ اقرا بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ 10 لاکھ روپے کا بندوبست کہاں سے کرے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ مسز خان سے بات کرتی ہے کہ مجھے اس وقت پیسوں کی سخت ضرورت ہے، 10 لاکھ روپے کی، کیونکہ میری ماں کا بائی پاس ہونا ہے اور ڈاکٹروں نے 10 لاکھ روپے جمع کروانے کے لیے کہے ہیں، اور ڈاکٹر اس پر بھی پر امید نہیں ہے۔ وہ یہ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ ہم رسک لینے کو تیار ہیں، مگر ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کی والدہ اس کے بعد مکمل طور پر ٹھیک ہو پائیں گی یا نہیں، کیونکہ آپ کی والدہ کا دل 80% کام نہیں کر رہا۔ بہرحال مسز خان اسے مشورہ دیتی ہیں کہ وہ آفس میں بات کریں اور خاور صاحب سے لون کی درخواست کریں، جو آہستہ آہستہ وہ اپنی تنخواہ میں سے کٹوا سکتے ہیں۔ یہ سن کر اقرا تھوڑا پرسکون ہو جاتی ہے کہ واقعی اس طرح اس کی ماں کا علاج بھی ہو جائے گا اور اس کو کسی سے قرض بھی زیادہ نہیں لینا پڑے گا۔ اور اگلے ہی دن آفس میں خاور صاحب سے بات کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے اور اپنی والدہ کو گھر پر لے کر آ جاتی ہے۔ ڈاکٹروں نے دوائیاں تو بدل دی ہیں مگر والدہ کی طبیعت پھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگلے دن صبح میں جب اقرا آفس میں جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ خاور صاحب تو ایک ہفتے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور آفس میں صرف اور صرف دانیال صاحب ہیں۔ اب اقرا کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اور کس طرح مدد مانگے اور کس سے مدد مانگے، مگر وہ پھر بھی بہت سوچ کر دانیال صاحب کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ سر مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، کیا مجھے آفس سے لون مل سکتا ہے؟ دانیال حیرت سے اس کی شکل دیکھتے ہوئے بولتا ہے، کیا تم نے آفس کو چیریٹی ہاؤس سمجھا ہوا ہے کہ جہاں سے تمہیں اتنے سارے پیسے لون کی شکل میں مل جائیں گے اور تم ان کو لے کے غائب ہو جاؤ گے؟ اقرا کہتی ہے، نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس وقت مجبوری ہے جس کی وجہ سے مجھے 10 لاکھ روپے کی اشد ضرورت ہے۔ دانیال اقرا کو لون دینے سے منع کر دیتا ہے۔ اقرا خاموشی سے باہر آ جاتی ہے۔ اقرا کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ایک طرف ماں تھی جس کی زندگی بچانی لازمی تھی، جس ماں نے اسے پوری زندگی اتنی محنت کے ساتھ پالا پوسا اور اس قابل بنایا، اور آج اقرا اس قابل بھی تھی کہ اپنی ماں کا علاج کر سکے، اسے زندگی دے سکے، اس ماں کو زندگی دے سکے جس ماں نے اس کو زندگی دی۔ اتنا بڑا کیا وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اقرا بے چین ہوتی ہے کہ کیا کرے کیا نہ کرے، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ مسز خان سے بات کرتی تو مسز خان کہتی ہیں، ایک دفعہ پھر دانیال صاحب سے بات کرو، دانیال صاحب دل کے برے نہیں ہیں، دانیال صاحب سے بولو کہ وہ تم سے ایگریمنٹ کر لیں کہ تم اپنی ہر مہینے کی تنخواہ میں سے اتنے پیسے کٹوا لو گی اور اتنے ٹائم تک تم یہاں سے جاب نہیں چھوڑو گی تو دانیال صاحب تمہاری بات مان لیں گے۔ اقرا یہ سن کر دوبارہ دانیال صاحب کے روم میں جاتی ہے اور ان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ سر پلیز مجھے اس وقت پیسوں کی اشد ضرورت ہے اور میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ جہاں کہیں گے جدھر کہیں گے میں سائن کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ساری زندگی آپ کے آفس میں بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس وقت مجھے 10 لاکھ روپے کی اشد ضرورت ہے، برائے مہربانی مجھے 10 لاکھ روپے دے دیجیے۔ دانیال یہ سن کر اقرا کی طرف دیکھتے ہیں اور اچانک اس کے دماغ میں اس کی دادی کی بات آتی ہے۔ دانیال ایک دم اقرا سے کہتا ہے، میرے ساتھ تمہیں وقت گزارنا ہوگا 6 مہینے کا۔ یہ سنتے ہی اقرا کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، اسے لگتا ہے اس سے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ حیرت سے دانیال کو کافی دیر تک دیکھتی رہتی ہے اور پھر کہتی ہے، سر آپ نے جو کہا ہے کیا اس کو دوبارہ بولیں گے؟ دانیال پھر کہتا ہے، تمہیں میرے ساتھ 6 مہینے تک رہنا ہوگا۔ جیسے ہی دانیال یہ کہتا ہے اقرا بڑا اٹھتی ہے۔ اقرا دانیال سے کہتی ہے، سر میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں ہر طرح کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خود کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھ سے ایگریمنٹ کروا لیں، آپ مجھ سے سائن کروا لیں، آپ چاہے مجھے زندگی بھر اپنے آفس میں غلامی پر رکھ لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے ساتھ اتنی گھٹیا بات کریں۔ دانیال کہتا ہے، پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد شور کرنا۔ تمہیں 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے اور مجھے تمہاری، اور میں تم سے 6 مہینے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں منظور ہے تو میں تمہیں 10 لاکھ ابھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی اور یہ شادی صرف 6 مہینے کے لیے ہوگی، کیونکہ مجھے صرف 6 مہینے تک تمہاری ضرورت ہوگی۔ یہ تمام وقت تم میرے ساتھ گزارو، 6 مہینے تک تم میرے ساتھ رہو میرے گھر پر، اور 6 مہینے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اقرا یہ سن کر گمسم ہو جاتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے۔ دانیال کہتا ہے، رکو میری بات سنو، تمہیں 10 لاکھ روپے چاہیے جو تمہیں کوئی اور ایسے نہیں دے سکتا۔ اگر چاہو تو بینک سے جا کر لے سکتی ہو، مگر بینک سے بھی پیسے لینے کے لیے تمہیں کوئی گارنٹی تو دینا پڑے گی۔ کیا تمہارے پاس اتنی گارنٹی ہے کہ تم 10 لاکھ روپے کے لیے اپنی کوئی چیز رکھوا سکو؟ نہیں ہے نا؟ تو پھر میری بات مان لو، بہت آسان آفر ہے، 6 مہینے کے لیے تمہیں میرے ساتھ ایک میرج کانٹریکٹ کرنا پڑے گا، اس کے بدلے میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، اور نہ صرف 20 لاکھ ابھی بلکہ 6 مہینے تک ہر مہینے کے 20 لاکھ روپے۔ تم ایک دفعہ اس ڈیل کے بارے میں اچھی طرح سوچ لو، کیونکہ مجھے میرا کام کرنے کے لیے تو کوئی بھی مل جائے گی، مگر آپ کی مدد کرنے والا فری میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں پر لوگ اس سے بڑی بڑی آفرز کرتے ہیں، میں تو پھر یہ بہت معمولی سی آفر کی ہے۔ دانیال دورانی انتہائی ٹھنڈے لہجے میں بول رہا تھا۔ اقرا نے خاموشی سے اس کی بات سنی
اور کمرے سے باہر نکل گیا اور روڈ پر آ کے رونے لگے، اور اس دنیا میں واقعی ہر ایک اپنا مطلب نکالنا چاہتا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کا باس بہت شریف اور اچھا انسان ہے، جو کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، مگر آج اس کی آفر نے اس کی یہ خوش فہمی بھی دور کر دی۔ اقرا کی ماں وہاں گھر میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور اسے اس کی زندگی بچانے کے لیے 10 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، مگر دانیال نے اسے قرض دینے کی یہ شرط رکھی کہ وہ ان پیسوں کے بدلے اس سے شادی کرے، اور نہ جانے یہ گھٹیا انسان آج تک یہ آفرز کتنی لڑکیوں کو دے چکا ہوگا۔ شاید یہ انسان اپنی حوث پوری کرنے کے لیے یہی طریقہ اپناتا ہے۔ اقرا گھر پہنچی، اس کا ارادہ آج اپنے چاچا کی طرف جانے کا تھا تاکہ ان سے 10 لاکھ روپے قرض لے سکے۔ جب وہ ان کے دروازے پر پہنچی تو چاچی کا موڈ اسے دیکھتے ہی خراب ہو گیا، اور چاچا نے بھی فارمیلٹی میں اسے کھانے پانی کا پوچھا، اور اس کے بعد اسے جب ان سے پیسوں کی بات کی تو چاچا بولے، بیٹا ہمارے حالات تو خود بہت تنگ ہیں، ہم کہاں سے تمہیں دے سکتے ہیں۔ پھر ان کے بعد جو رونے شروع ہوئے کہ اقرا کو پچھتاوا ہونے لگا کہ وہ اپنے چاچا کے گھر آئی ہی کیوں، اور چاچی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے جواد کے آنے سے پہلے پہلے اقرا کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دے، کیونکہ جواد اقرا کا دیوانہ تھا اور اقرا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بچپن میں تو چاچی بھی یہی چاہتی تھی، اس لیے جواد اور اقرا کی بچپن میں منگنی کر دی گئی تھی، مگر اب چاچی کو تو جہیز چاہیے تھا، اور اقرا کی طرف سے تو انہیں جہیز ملنے کی بالکل بھی امید نہیں تھی، تو وہ تو کبھی نیند میں بھی اقرا کو بہو بنانے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ اقرا خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا۔ ابھی اقرا نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا ہی تھا کہ ان کے سینے میں پھر سے تکلیف شروع ہو چکی تھی۔ اقرا بہت پریشان ہوئی، اس نے اپنی ماں کو دوائی دی اور سوچنے لگی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اسے یہی صحیح لگا کہ وہ دانیال صاحب کی بات مان لے، کیونکہ اپنی ماں سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے اس نے اپنی ماں سے بہانہ کیا کہ امی مجھے اپنے آفس کی طرف سے دوسرے شہر جانا ہے چند دنوں کے لیے، میرا وہاں پہ ٹرانسفر ہو گیا ہے، مگر میں ہر ہفتے آپ کے پاس چکر لگاتی رہوں گی، جانے سے پہلے آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دوں گی تاکہ ڈاکٹرز آپ کا علاج شروع کر دیں، اور میں فاطمہ خالہ کو بھی یہاں بلوا لوں گی، وہ آپ کے پاس مستقل رہیں گی۔ اقرا کی ماں کہتی ہے، بیٹا وہاں جانا ضروری ہے کیا؟ اقرا کہتی ہے، ہاں امی، کیونکہ آفس والے مجھے لون دے رہے ہیں، اور انہوں نے میرا دوسرے شہر میں ٹرانسفر اسی شرط پر کیا ہے کہ میں دوسرے شہر میں جا کے ان کی دوسری برانچ میں جوائننگ کروں، اور وہ مجھے آپ کے علاج کے لیے پیسے دیں گے، اور مجھے آپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، تو میں دوسری برانچ میں نوکری کے لیے جاؤں گی، اور آپ فاطمہ خالہ کے ساتھ یہاں رہیں گی، میں آپ کو تمام سہولیات میسر کروں گی، اور جانے سے پہلے آپ کو ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ کروا دوں گی تاکہ آپ کا علاج وہ لوگ شروع کر دیں اور جلد سے جلد آپ کا بائی پاس ہو جائے۔ اقرا کی امی پہلے تو پریشان ہوتی ہیں، مگر پھر اپنی بیٹی کی طرف دیکھتی ہیں جو اپنی ماں کے لیے بہت پریشان ہے، تو خاموشی سے اقرا کے سر پر ہاتھ رکھتی ہیں اور کہتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، جو تمہیں مناسب لگے۔ اقرا کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اگلے دن جب اقرا آفس جاتی ہے تو جا کے سیدھا دانیال کے آفس میں کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ دانیال کہتا ہے، دوبارہ بولو، کیا کہا تم نے؟ اقرا بولتی ہے، مجھے آپ کی 6 مہینے کی کانٹریکٹ والی شرط منظور ہے، میں 6 مہینے کے لیے آپ سے کانٹریکٹ پر شادی کروں گی، مگر مجھے ایڈوانس میں پیسے چاہیے۔ دانیال کہتا ہے، ایڈوانس میں تمہیں ابھی پیسے دے دوں گا، مگر تمہیں ابھی کے ابھی میرے ساتھ کانٹریکٹ میرج کرنی پڑے گی کورٹ میں چل کر، اس کے ساتھ ہی میں پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ اقرا کہتی ہے، لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے آپ کے گھر آنے کے لیے۔ دانیال کہتا ہے، مجھے بیوقوف سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہماری کانٹریکٹ میرج ہو رہی ہے تو تمہیں گھر بھی میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ اقرا نے کہا، نہیں، بس مجھے 2 دن کا ٹائم دے دیجیے تاکہ میں اپنے کام نپٹا لوں جو بہت ہی ضروری ہے، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانے کے لیے تیار ہوں۔ دانیال اقرا کی شکل دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اقرا کے ساتھ کورٹ جاتا ہے جہاں پہ ایک ایگریمنٹ پہ سائن کرواتا ہے کہ 6 مہینے تک ان کی شادی ہوگی، اور اس کے بعد دانیال اسے اپنی مرضی سے چھوڑ دے گا اور اقرا اس سے کسی بھی قسم کا دعویٰ نہیں کرے گی، اور ہر مہینے دانیال اقرا کو بھی 10 لاکھ روپے دے گا ان 6 مہینوں کے دوران، اور ان 6 مہینوں سے پہلے اقرا اس کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتی، اور یہ جو پیسے وہ اقرا کو دے گا اقرا واپس بھی نہیں کرے گی۔ بہرحال اقرا کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے مہینے کے، اور جیسے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے دانیال اقرا کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے کی رقم ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ اقرا سکون کا سانس لیتی ہے اور وہاں سے فوراً گھر روانہ ہو جاتی ہے، اور وہاں آ کے سب سے پہلے وہ فاطمہ خالہ کو بلواتی ہے۔ فاطمہ خالہ اس کی امی کی بچپن کی دوست ہیں جو بیوہ ہیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ دوسرے شہر میں رہتی ہیں۔ فاطمہ خالہ شام تک وہاں پر پہنچ جاتی ہیں، اور اگلے ہی دن فاطمہ خالہ کے ساتھ جا کر اقرا اپنی امی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیتی ہے اور پیسے جمع کروا دیتی ہے تاکہ ڈاکٹرز ان کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیں۔ جب اقرا یہ سب کام کر لیتی ہے تو اس کے بعد وہ دانیال کو انفارم کر دیتی ہے کہ اب وہ تیار ہے دانیال کے ساتھ اس کے گھر جانے کے لیے۔ آج اقرا نے اپنی ماں کو نئی زندگی دینے کی خاطر خود کو دانیال درانی کے ہاتھوں بیچ ہی دیا۔ دانیال دل میں سوچ رہا تھا، خاور آئے گا تو اسے بتاؤں گا کہ دیکھ میں کتنا صحیح تھا، دولت کے لیے اس لڑکی نے میری بات مان لی،
اور 6 مہینے کے لیے میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ لڑکی بھی دولت کی بھوکی ہی تھی، اور تو کہتا تھا کہ تیرا تجربہ زیادہ ہے، یہ لڑکی سادہ ہے، معصوم حیا والی ہے، مگر دیکھ یہ بھی پیسوں کی پجارن ہی نکلی۔ اب اس کو انتظار تھا تو صرف خاور کا کہ جب خاور آ کر دیکھے گا کہ اقرا اس کی بیوی کے روپ میں ہے تو وہ حیران رہ جائے گا، اور جب خاور کو پوری حقیقت پتہ چلے گی تو خاور آئندہ سے دانیال سے کبھی بحث نہیں کرے گا کہ عورت وفا کے لائق ہوتی ہے۔ دانیال درانی اقرا کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے اور اقرا خاموشی سے اپنے چھوٹے سے سوٹ کیس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ عجیب سرد مزاج کا آدمی تھا جسے شاید کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ اقرا کو لے کر گھر پہنچا تو پورے گھر میں پھول ہی پھول بچھے تھے۔ وہ لوگ چلتے ہوئے اندر آئے تو ایک پروقار سی خاتون ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا بچہ، میری جان، آ جاؤ میرے پاس، اس عورت نے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا تو دانیال جا کر ان کی مہربان آغوش میں سما گیا۔ لے آئے تم میری بہو کو، آ جاؤ میری بیٹی۔ انہوں نے باہیں پھیلائیں تو اقرا پاس آ کر ان کے قدموں میں بیٹھی۔ انہوں نے جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ اقرا کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی ماں نے اس کا ماتھا چوما۔ نہ جانے کیوں اسے ان سے اپنی ماں جیسی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اب بتائیے دادو، آپ کو کیسی لگی اپنی بہو؟ دانیال نے مسکرا کر اپنی دادی سے پوچھا۔ بھائی مجھے تو پہلی بار میں اس بچی نے اتنا متاثر کر دیا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا اس دن جب مسز خان کو اس نے اپنی آدھی تنخواہ دے دی تاکہ وہ اپنے بچے کو اس کی پسند کا گفٹ دے سکیں؟ دانیال کی دادو نے کہا تو ان کی بات پر اقرا حیران رہ گئی، کیونکہ یہ بات تو صرف اس کے اور مسز خان کے بیچ کی تھی، مگر دادو کو کیسے پتہ چلے یہ اسے سمجھ نہیں آئی۔ پھر دادو نے اسے ملازمہ کے ساتھ کمرے میں بھیجا۔ وہ کمرہ اس قدر زبردست تھا کہ وہ شخص کے ذوق پہ حیران رہ گئی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی، اور یوں ہی انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی جو کہ صبح فجر کے وقت کھلی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو بیڈ خالی تھا اور اس کی چادر پر ایک سلوٹ بھی نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ رات میں کمرے میں آیا ہی نہیں۔ وہ دانیال کے رویے سے الجھ کر رہ گئی۔ پھر اٹھ کر خاموشی سے اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور نماز ادا کرنے لگی۔ دانیال پوری رات اسٹڈی روم میں گزارنے کے بعد کمرے میں آیا تو اقرا نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ ایک نگاہ ڈال کر واش روم کی جانب گیا اور چینج کرنے کے بعد آ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور اپنی آنکھوں پہ بازو رکھ لیے۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ اقرا اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے بازو ہٹا کر دیکھا تو اقرا سر جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھی اور کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے کیا مس اقرا؟ او تمہیں حق مہر کے 10 لاکھ روپے چاہیے ہوں گے؟ ہاں وہ تمہارا حق مہر، میں نے اتنا ہی لکھوایا تھا۔ تم خوددار لڑکی جو ہو، وہ بہت ہی طنزیہ انداز میں کہتا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور یہ 10 لاکھ روپے تمہارا حق مہر۔ چلو 10 لاکھ کیا، میں تمہارا حق مہر 20 لاکھ کر دیتا ہوں۔ اپنی مرضی سے دے رہا ہوں۔ اسے سائڈ ٹیبل سے ایک چیک نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ اقرا نے خاموشی سے شکریہ ادا کیا۔ اور جس مقصد کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کی اسے آپ کب پورا کریں گے؟ وہ نگاہیں جھکا کر آہستہ سے بولی۔ اقرا کیا کہنا چاہتی ہے؟ ذرا کھل کے کہیے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتی ہے، مگر وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا، اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں، وہی مقصد جس کی وجہ سے آپ نے شادی کی ہے۔ آپ اپنا حق لے لیجئے۔ اقرا خاموشی سے نگاہیں جھکا کر بولی۔ تمہارے دماغ میں اتنی گندگی بھری ہوئی ہے تو چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مس، مجھے جس کے جسم تک رسائی حاصل کرنا ہوتی ہے تو میں بغیر نکاح کے بھی کر سکتا ہوں، چاہوں نہ تو مجھے نکاح کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ حلال اور حرام کے چکر میں نہیں پڑتا۔ تم سے زیادہ حسین لڑکیاں میری باہوں میں آنے کے لیے مچلتی ہیں، وہ بھی میرے سٹیٹس دیکھ کر، مگر میں عورت ذات پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور ہاں، میں تمہاری غلط فہمی دور کر دوں، تم کوئی حور پری نہیں ہو جس پہ دانیال درانی مر مٹا ہو اور اس کا جسم حاصل کرنے کے لیے اسے نکاح کر لے۔ میں نے یہ نکاح صرف اور صرف اپنی دادی کی وجہ سے کیا ہے۔ میری دنیا ہے وہ۔ انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے میں تمہیں مسز خان کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے دیکھا، بس اسی دن سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تم ہی ان کی بہو بنو گی، مگر میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم نے جان بوجھ کر مسز خان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کیا تھا تاکہ تم میری توجہ حاصل کر لو۔ تم جیسی لڑکیاں 10 لاکھ کے لیے اپنا جسم بیچ سکتی ہیں، وہ کیا نہیں کر سکتی؟ دانیال درانی بول نہیں رہا تھا بلکہ زہر اگل رہا تھا، اور اس کا زہر اقرا کی رگ رگ میں اتر رہا تھا۔ آپ مجھے غلط، ابھی اقرا نے اتنا ہی بولا تھا کہ دانیال بولا، شٹ اپ، آئندہ سے مجھ سے اس انداز میں بات مت کرنا، اور ہاں، کسی بھی قسم کی وضاحت تو بالکل بھی میرے سامنے مت دینا۔ اچھا بننے کے لیے تمہیں میرے سامنے ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میری دادی کے ساتھ ہمیشہ ہی ٹھیک رہنا۔ انہوں نے پہلے ہی زندگی میں بہت سارے دکھ دیکھے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ان کے دکھ کی وجہ بن جاؤ۔ تم نے میرا دل نہیں جیتنا، ان کا دل بہلانا ہے۔ تم صرف میرے لیے کھلونا ہو جس کو میں نے اپنی دادی کے لیے خریدا ہے، نہ کہ اپنے لیے۔ دانیال اقرا کی عزت اور اس کی ذات کو اپنے قدموں تلے رون دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے، خاموشی سے جا کر صوفے پر چپ چاپ لیٹ جاؤ۔ اقرا خاموشی سے جا کر صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ دانیال کا ہر لفظ اس کے دل پر تیر کی مانند لگا تھا اور اس کا دل زخموں سے چورتا۔ سنو، اس نے پھر سے پکارا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیونکہ یہ شادی دادوں کی زندگی تک رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے ہر ماہ
10 लाख रुपए दूंगा, तुम्हारा काम सिर्फ दादू का ध्यान रखना है। और फिर करवट बदल कर लेट गया। उसकी बातों की वजह से इकरा दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी कि ना जाने वो उसे किस तरह की लड़की समझ रहा था। फिर वो सारा दिन दादू के आसपास ही रहती और उनसे ना जाने कितनी बातें करती। और उसके बाद रोज़ाना शाम में उनकी इजाज़त लेकर अपनी माँ से मिलने अस्पताल चली जाती, मगर माँ के सामने ना जाती। डॉक्टर से सारी मालूमात लेती और दूर से ही अपनी माँ को एक नज़र देख लेती। डॉक्टर उसकी माँ के बारे में ज़्यादा पुरुमीद नहीं थे। फातिमा खाला मुस्तकिल तौर पर इकरा की वालदा के साथ थी और उनका भरपूर तरीके से ख्याल रख रही थी। इसके अलावा इकरा हर 2 दिन के बाद अपनी वालदा से जाके मिलती थी और उन्हें कहती थी कि क्योंकि उसका ट्रांसफ़र हैदराबाद में हुआ है और वो हाफ डे की लीव लेके हर 2 दिन बाद अपनी वालदा को देखने आती है। वो अपनी वालदा पे बिल्कुल ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी कि उसने अपनी वालदा के लिए क्या किया है और क्या नहीं, और ना ही वो अपनी वालदा पे ज़ाहिर करना चाहती थी कि उसने दानियाल से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, कहीं उसकी वालदा परेशान ना हो जाए। और ना ही वो अपनी वालदा को ये कोई खुशी देना चाहती थी कि उसने दानियाल से शादी की है, ताकि कल को जब इकरा दानियाल 6 महीने के बाद अलग हो जाए तो इकरा की वालदा के दिल को कोई तकलीफ़ ना हो। वो अपनी माँ को हर तरह की तकलीफ़ से बचाना चाहती थी। 2 हफ्ते हो गए थे। इकरा डॉक्टर से बार बार कह रही थी कि उसकी माँ का ऑपरेट कर दें, उसकी माँ का बाईपास कर दें, मगर वो लोग उसे 15 दिन के बाद का टाइम दे रहे थे और वो भी 10 लाख एडवांस लेकर। फिलहाल इकरा भी इसी को गनीमत समझ रही थी। 15 दिन के बाद जब इकरा ने दोबारा उन लोगों से बात की, क्या आप लोगों ने बोला था 15 दिन के बाद वालदा का ऑपरेट करेंगे, अब 15 दिन हो चुके हैं, आप कब करेंगे? तो हॉस्पिटल वाले मुकर ही गए और उन्होंने इकरा से कहा कि उसने तो पैसे ही नहीं जमा करवाए। इकरा ने कहा कि वो 10 लाख रुपए एडवांस में जमा करवा चुकी है और उसके पास रसीद भी है, मगर हॉस्पिटल वालों ने 50 लाख रुपए जमा करवाने का बोल दिया। वो जल्दी से घर भागी और घर पहुंचकर दानियाल से बात करके उससे 50 लाख रुपए लेना चाहती थी, मगर जब वो घर पहुंची तो दानियाल ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और अनसुना करता हुआ वहां से निकल गया। क्योंकि उसकी लंदन की फ्लैट थी, उसने दादू का दिया खानदानी हार लिया और ज्वेलर के पास पहुंची। ज्वेलर ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसे मुंह बोली कीमत पर खरीद लिया। और जब इकरा ये पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुंची तो उसकी वालदा इस दुनिया से जा चुकी थी। इकरा की तो दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। किस तरह वो उनका मुर्दा वजूद उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उनके आबाई गांव लाई, वही जानती थी। जितनी टूटी हुई हालत में इकरा थी, उसके हवास भी उसका साथ नहीं दे रहे थे, मगर फिर भी बहुत मजबूती के साथ वो अपनी माँ के कफन का इंतज़ाम कर रही थी और उसके साथ साथ उस इंसान से भी रब्ता कर रही थी जिससे चाहे कागज़ का ही सही उससे रिश्ता तो था, मगर वो तो उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। आखिर 3 दिन के बाद जब वो दुरानी हाउस पहुंची तो अंदर से आती आवाज़ों पर इकरा के कदम जम गए। कहा था ना मैंने कि वो एक लालची और धोखेबाज लड़की है, मगर आपने कहा कि मैंने दुनिया देखी है। आज क्या हो गया? वो चंद पैसों के लिए भाग गई अपने पूरे ख़ानदान के साथ, वो भी हमारा ख़ानदानी हार लेकर। दानियाल चीख चीख कर बोल रहा था कि इकरा अंदर दाखिल हुई और वो तीर की मानंद उसकी तरफ बढ़ा। तुमने मेरी दादी के प्यार का सिर्फ 50 लाख रुपए मोल लगाया,